اللہ کیا ہوا اسامہ، انہیں اندر لے آؤ۔ ایک بازو سے اسامہ نے سہارا دیا جبکہ دوسرے سے آمنہ نے۔ دونوں سہارا دیکھ کر تاثیر صاحب کو ڈرائنگ روم میں لے آئے۔ انہیں بٹھا کر آمنہ فوراً پانی لینے چلی گئی۔ انہیں کیا ہوا ہے اسامہ؟ تاثیر صاحب کے ہونٹوں سے پانی لگاتے آمنہ پریشانی سے گویا ہوئی تھی۔ تبھی تاثیر صاحب نے پانی کا گلاس ہاتھ سے پیچھے کیا اور دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے بلک بلک کر رونے لگے۔ ان کو روتا دیکھ کر آمنہ کا جسم لرزنے لگا۔ بے جان سا وجود سوال کرنے سے بھی قاصر تھا۔ اسامہ خود انہیں روتا دیکھ کر ڈر گیا۔ حجاب جو بلینکٹ میں گھسی آنسو بہا رہی تھی اور اپنا اسائنمنٹ مکمل کرتی، ثنا بھی ان کی آواز سن کر بھاگتی ہوئی آئی۔ چاروں اس اونچے چوڑے مرد کو روتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ کسی میں ہمت نہ تھی کہ سوال کرے۔ آمنہ، حجاب اور ثنا کی بھی آنکھیں انہیں روتا دیکھ کر نم ہو گئی۔ ان کے باپ تو ان کے لیے آئیڈیل تھے، جو ہمیشہ انہیں آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے۔ خود کہتے مایوسی کفر ہے، جو حالات کے ساتھ آگے بڑھنے کا کہتے، نہ کہ اس برے وقت کو روتا ہوا گزرنے کی تلقین کرتے۔ اور آج وہ خود میری بیٹیاں آمنہ اس درندے کی نظروں میں آ گئیں۔ میں ان کی حفاظت نہ کر سکا۔ وہ آیا تھا، کہہ گیا ہے وہ میری بیٹیوں کو اغوا، جان تو پہلے ہی جسم میں نہ تھی۔ شوہر کو اس طرح دیکھ کر اب لگتا ہے روح بھی جسم کا ساتھ چھوڑ گئی۔ الفاظ تھے یا موت؟ دھمکی آمنہ جان نہ سکی۔ وہ راضی سے ہوئی پوری بات وہ کہتے چلے گئے۔ ثنا نے خوف سے ماں کو دیکھا۔ اسامہ خود ساری بات سن کر پریشان ہو گیا۔ حجاب جو اب تک کمزوری کے باعث بے جان تھی، اب نہ جانے کہاں سے ہمت آئی چیخ اٹھی، میں اسے اس کی اوقات دکھاتی ہوں۔ ڈرتے ہیں کیا ہم اس سے؟ ابھی منہ توڑ کے چٹاخ حجاب کے الفاظ منہ میں ہی تھے کہ آمنہ کا ہاتھ اس کے گال پر نشان چھوڑ گیا۔ امی؟ وہ بے یقینی سے ماں کو دیکھنے لگی۔ زندگی کے 23 سال میں نے ان کے ساتھ گزارے ہیں، ایک آنسو تک ان کا نہیں نکلا، نہ میری وجہ سے نہ کسی اپنے کی وجہ سے۔ اور تم؟ سب کو ان کے اعمال یاد کروانے والی اپنے گریبان میں جھانکا ہے۔ آج تک میرے شوہر نے ہی روئے، صرف تمہاری وجہ سے آج وہ الفاظ تک مکمل نہیں کر پا رہے۔ تمہیں سمجھایا تھا نا، جب کتا بھونکتا ہے تو اس کے آگے بھونکے نہیں بلکہ راستہ بدل دیتے ہیں۔ تمہیں کیا ضرورت تھی اسے جواب دینے کی؟ اس کے کہنے سے کچھ ہو جاتا؟ اگر وہ ہمیں گالی بھی دیتا تو کیا لگ جانی تھی؟ کیا ہو جاتا؟ بولو، تمہارے کہنے سے وہ مان جاتا؟ ہم اعلیٰ درجے کے ہیں، اور تم کون ہو اس کی ایمان کو جج کرنے والی؟ حجاب، اللہ اپنے حقوق معاف کر دیتا ہے لیکن بندوں کے حقوق میں ناانصافی معاف نہیں کرتا۔ گناہ ہے، سخت گناہ ہے۔ آج دیکھو تمہارے جواب نے کیا کیا۔ اس کے غصے کو تم نے ہوا دی، اس نے تمہارا نقاب کھول دیا، تم نے تھپڑ مارا تو وہ آ کر میرے شوہر کو دھمکا گیا۔ اگر تم وہاں سے چپ چاپ نکل جاتی تو تمہاری یہ کینچی سے چلتی زبان چل نہیں جاتی۔ ہم چلو اس خاتون سے جا کر مل آتے، معافی مانگ آتے۔ اگر انہیں برا لگا ہو تو وہ لڑکا خود پیچھے ہٹ جاتا۔ تم جو ہر بار اس کے غصے کو ہوا دیتی ہو، آج دیکھو ہم کس مقام پر پہنچ گئے۔ حجاب چہرے پر ہاتھ رکھے ان کی ایک ایک بات سن رہی تھی، لیکن اب بھی وہ خود کو غلط نہیں سمجھ رہی۔ اس کی غلطی تھی ہی نہیں، اگر تھی تو بس اس شخص کی۔ تاثیر صاحب خاموش بیٹھے تھے، ان کی آنکھیں خشک تھیں، بیوی کے لفظ لفظ سے جیسے متفق تھے۔ اسامہ اور ثنا بھی خاموش کھڑے تھے۔ اسامہ بھی خود میٹرک میں تھا، اس میں ہمت نہیں تھی کہ ان بڑے لوگوں سے مقابلہ کر سکے۔ حجاب، یہ زبان ہے نا، اچھے اچھے گھر تباہ کر دیتی ہے۔ اس کے الفاظ تیر کی طرح دل میں جا گھستے ہیں، اور اگر وہ شخص اللہ کے سامنے رویا نہ تو حساب تمہارا اللہ کا نہیں رہے گا بلکہ اس شخص کا اور تمہارا ہوگا۔ جب تک وہ معاف نہ کر دے، اللہ بھی نہیں کرے گا۔ وہ خاموش کھڑی رہی تھی۔ تبھی آمنہ نے ایک فیصلہ کیا جس کو سوچ کر خود ان کا دل رضامندی نہیں دے رہا تھا۔ آپ انہیں ہاں کہہ دیں۔ آمنہ کی بات سن کر سب انہیں دیکھنے لگے، کسی کو ان سے اس جواب کی امید نہیں تھی۔ امی؟ حجاب چلا اٹھی۔ تاثیر صاحب، ثنا اور اسامہ سب حیران تھے اس فیصلے سے۔ میں نہیں چاہتی اس گھر سے کوئی بھی رانیہ نکلے۔ ماں کے الفاظ حجاب کا دل نہ چھوڑ گئے۔ وہ بھاگتی ہوئی روم میں جا گھسی۔ حجاب، مجھے انکل اچھے نہیں لگتے۔ 8 سالہ حجاب، عائشہ اور رانیہ ٹیوشن پڑھنے اپنی ہی ایک محلے کے پروفیسر کے پاس آتی تھیں، جو اپنی بیوی، ماں اور بیٹی کے ساتھ وہاں رہتے تھے۔ آج بھی ٹیوشن جاتے وقت رانیہ اداس تھی۔ وہ اپنی ماں کو بھی کافی دفعہ انکل کی حرکتیں بچا چکی تھی، لیکن اس کی ماں یہی کہتی کہ بچوں کو سب پیار کرتے ہیں۔ مجھے بھی اچھے نہیں لگتے لیکن امی مانتی ہی نہیں، کہتی ہے یہ سب سے کم پیسے لیتے ہیں۔ حجاب نے منہ پھلا کر کہا تو عائشہ بولی، اب انکل پاس بٹھائیں تو کہنا میری طبیعت ٹھیک نہیں، گھر جانا ہے۔ عائشہ کی بات پر دونوں نے سر ہلایا۔ تینوں باتیں کرتے کرتے سر کے دروازے تک پہنچ گئے۔
दरवाज़ा उनकी बीवी ने खोला। वो कहीं जा रही थी। इनकी गोद में इनकी 6 माह की बेटी थी। इनके साथ इनकी सास भी थी। अंकल की बीवी मुस्कुराती हुई तीनों से मिली और इन्हें अंदर भेजकर खुद सास के साथ बाहर निकल गई। साथ तलकीन भी की, बच्चों अंकल बस आ रहे हैं, तब तक तुम लोग अपना होमवर्क कर लो। तीनों सर हिलाते अंदर जाकर चुपचाप अपनी जगहों पर बैठ गई। रानिया, बेटा कल जो याद करने के लिए दिया था वो करके आई हो? वो शख्स बाल टॉवल से रगड़ता आकर अपनी मखसूस जगह पर बैठ गया। वो नहा कर आया था, शर्ट हल्की गीली थी। नहीं अंकल, कल दादू आई थी और मेरी कज़न भी, तो मैं याद करना भूल गई, वो भराई हुई आवाज़ में बोली। शहद रंग आंखों में मोटे मोटे आंसू थे। गोरी रंगत नाकरोनी की वजह से सुर्ख हो चुकी थी। सामने बैठे शख्स की आंखों में लम्हों में हैवानियत जागी। आज जब तक तुम कल और आज वाला सबक नहीं सुनाती, छुट्टी नहीं मिलेगी। ये बात सुनकर तीनों ने बेसाख्ता एक दूसरे को देखा। फिर यही हुआ था। हिजाब और आयशा का काम होते ही अंकल ने इन्हें जाने के लिए कहा। अंकल, रानिया की तबीयत ठीक नहीं, आंटी ने कहा था जल्दी आना। तुम लोग नहीं गए तो तुम्हारी भी छुट्टी बंद। अब जाओ, कल भी यही कहेगी, याद नहीं किया। वो शख्स दोनों को दरवाजे तक छोड़ आया और ठाक से दरवाज़ा बंद कर दिया। हिजाब और आयशा ने खौफ से एक दूसरे को देखा। अंदर बैठी रानिया की जान निकल गई। दोस्तों को जाता देखकर वो फौरन उठ खड़ी हुई। मुझे मुझे मम्मा के पास जाना है, मुझे मम्मा के पास जाना, नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना। वो रोते हुए एक ही बात दोहरा रही थी। शहद रंग आंखों में खौफ था। वो शैतान उसके करीब आया और कहकहा लगा के हंसा। कुछ देर बाद कमरे में चीखें गूंजी। अंकल दरवाज़ा खोले, हम अम्मी अब्बू को बुलाएंगे, दरवाज़ा खोले। हिजाब और आयशा जो रानिया के इंतज़ार में वहीं खड़ी थी, उसकी चीखें सुनकर दरवाज़ा बजाने लगी। बचाओ, मम्मा, मम्मा, ये अंकल। 8 साल की मासूम बच्ची कुछ बोलती उससे पहले ही उस शख्स ने रानिया के मुंह पर हाथ रखकर उसकी चीख का गला घोंटा। कमरे में वहशतनाक खामोशी छा गई। उसे बुरी तरह नोचकर अब वो वहशी दरिंदा खौफ से उस बच्ची को देख रहा था। अगर किसी को पता चल गया तो? ये सोच आते ही उसके माथे पर पसीने के नन्हे कतरे नमूदार हुए। बाहर से मुसलसल बच्चियों की रोने की आवाज़ें आ रही थीं। एक ही रट लगाए वो वापस इस दरिंदे को उकसा रही थी। छोड़ो मेरी दोस्त को, उस शख्स ने पल भर को सोचा, फिर दोनों हाथों से बच्ची का गला घोंटा। वो अपने हाथ पांव मारती अपनी माँ को पुकारती रही। बैड अंकल, गंदे गंदे। बाहर से आती चीखों से उसका खौफ मजीद बढ़ा और जोर लगाकर उसने पल भर में उस बच्ची की चलती सांसें रोक दी। हिजाब ने अपने कान बंद कर दिए। हर रात ये चीखें उसे नींद से जगा देती। वो घुटनों में सर दिए बिलक बिलक कर रोने लगी थी। सुकून, बुरा लम्स उसे अपने सर पर महसूस हुआ। उसने सर उठाकर देखा तो सामने उसकी माँ थी। वो उनके गले लगकर रोने लगी। हिजाब, ये वो रिश्ता है जो बार बार ठुकराने के बावजूद हमारे दर पर आया है। जब शादी होनी होती है तो फिर चाहे कुछ भी हो वो होकर रहती है। क्या पता इसमें कोई मसलहत हो। हिजाब ने नज़रें उठाकर माँ को देखा, जैसे पूछ रही हो, मुझे बर्बाद करके आपको कौन सा सुकून मिलेगा। उसकी माँ ने आज दिल पर पत्थर रखा था, तभी नज़रअंदाज करके उसकी पेशानी चूमी। सच बताऊं तो नशई का सुनकर वो कहकर खामोश हुई। हिजाब जो जवाब का इंतज़ार कर रही थी, इनकी बात बदलने पर हिजाब के होंठों पर ज़ख्मी मुस्कुराहट ली। लेकिन मैं चाहती हूँ मेरी बेटी बर्बाद नहीं, आबाद होकर वहाँ जाए। क्या पता तुम्हारी आमद उसे सुधार दे। आप मुझसे कुर्बानी मांग रही हैं। वो इनसे अलग होकर गुस्से से बोली। वो कुछ कहते इससे पहले तासीर साहब दरवाज़ा बंद करके अंदर आए और हिजाब के साथ ज़मीन पर बैठ गए। हिजाब बेटे, मुझे खुद से ज़्यादा बेटियों की इज़्ज़त अजीज़ है। वो इसके सामने हाथ जोड़े रो पड़े। हिजाब को आज पहली बार सब रिश्ते मफाद परस्त लगे। मैं सोच कर बताऊँगी, प्लीज़ बाबा। हिजाब ने उनके जोड़े हाथ पकड़ के होंठों से लगाए। उसके जवाब पर दोनों मियाँ बीवी ने एक दूसरे को देखा और तासीर साहब उसे गले लगाकर बीवी के साथ उसके रूम से निकल गए। काफ़ी देर सोचने के बाद उसने फैसला किया, जब बर्बाद होना ही है तो उसे भी क्यों ना करूं। बाबा ने जो बताया उसके मुताबिक वो लोग ये शहर भी छोड़कर नहीं जा सकते। अब्राज के आदमी ज़रूर उन पर नज़र रखे होंगे। इंतकाम की जलती आग को बुझाने के लिए इसने महविश को मैसेज किया, अपने भाई का नंबर सेंड करो। टाइप करके उसने बेदिली से सेंड किया। महविश अब बात तो दूर उसे देखना भी पसंद नहीं करती। तभी इन्हें छोड़ो, वो दूसरे मेंबर्स के साथ ग्रुप बनाकर बैठ गई। 5 मिनट बाद उसे महविश का मैसेज रिसीव हुआ। क्यों इतनी जल्दी दिल आ गया, अपनी बात पर कायम तो रहती। मैसेज के साथ महविश ने नंबर सेंड किया, बिमा एवल इमोजी। हिजाब खून की घूंट पी कर रह गई। मर कर भी उसे इस शख्स से मोहब्बत नहीं हो सकती।
3 بار آیت الکرسی پڑھنے کے بعد اس نے ابراز کا نمبر ڈائل کیا۔ جی فرمائے، آج اس کافر کی یاد کیسے آ گئی؟ چہکتی ہوئی آواز حجاب کا دل چاہا منہ نوچ لے۔ تم جانتے ہو میں حجاب بات؟ وہ حیران رہ گئی کہ اب پہلے سے اس کا نمبر سیو تھا اس کے پاس۔ جس سے برباد کرنا ہو یا آباد، اس کے پل پل کی خبر رکھتے ہیں۔ وہ جو اپنے کمرے میں بیزار سے بیٹھا اس کی یادوں میں گم تھا، فون سکرین پر حجاب نام دیکھتے ہی اس کا موڈ خوشگوار ہو گیا۔ مجھے یہ کہنا تھا کہ میں شادی کے لیے، کریکشن شادی نہیں، تم سے شادی کے لیے۔ جہاں اس کے فون نے موڈ خوشگوار کیا، وہیں حجاب تاثیر کی ہارنے پہ خوشی دگنی ہو گئی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ سامنے ہوتی اور ابراز حیات اس کے سامنے اپنی فیورٹ مشروب سے جشن مناتا، پھر اس خوشی کا تو ٹھکانہ ہی نہ ہوتا۔ بات وہی ہے، مجھے بولنے دو یا خود بول لو۔ میں بس یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ میری ایک شرط ہے۔ وہ زچ ہو کر بولی۔ اس شخص کے ساتھ رہنا تو دور بات، اس سے بات کرنا بھی اسے محال لگ رہا تھا۔ پہلی بات کہ یہ بلیک میلنگ مجھے پسند نہیں، میں کروں تو برا نہیں لگتا، لیکن کوئی سامنے سے کرے تو دل چاہتا ہے کھڑے کھڑے اسے گنجا کر دوں۔ حجاب کا ہاتھ بے اختیار اپنے لمبے بالوں پر گیا۔ ہاں بیبی، تمہیں نہیں کہہ رہا، تمہارے بال تو ابھی دیکھنے ہیں۔ تمہارا وہ حجاب میں خود اپنے ہاتھوں سے اتاروں گا۔ آخر تھپڑ جو کھایا تھا یاد ہے نا بیبی؟ دل جلانے والے انداز تھا حجاب کا، پور پور کسی آگ میں جل رہا تھا۔ میں تمہارے چچا کی بیٹی نہیں جو بیبی کہہ رہے ہو، بھاڑ میں جاؤ، مرو تم، میں بھی دیکھتی ہوں کیسے شادی کرتے ہو۔ وہ فنکاری شرط کیا ہے؟ ابراز کو جیسے اس پر رحم آ ہی گیا۔ اب نہیں، اب پیر بھی پڑو گے تب بھی شادی نہیں کروں گی، وہ غصے سے کہتی فون بند کرنے ہی لگی تھی کہ ابراز کی اگلی بات نے اسے اس کے چھکے چھڑا دیے۔ تمہاری اگلی بات میرے سوال کا جواب نہ ہوا تو یاد رکھنا 15 منٹ کے اندر مولوی، گواہ اور نکاح نامہ سب تمہارے سامنے ہوں گے اور منہ سے بس قبول ہی نکلے گا، سو بی کیئرفل۔ وہ مزے سے کہتا اسے پل پل اذیت سے نواز رہا تھا۔ فہیم احمد، اسے برباد کرنا ہے ایسے کہ کبھی زندگی میں خود اپنے پیروں پر کھڑا نہ ہو سکے۔ حجاب کے لہجے میں نفرت ہی نفرت تھی۔ کیا کیا ہے اس نے؟ ابراز جہاں اس نام پر چونکا، وہیں حجاب کے دل میں اس کے لیے نفرت اسے تشویش میں مبتلا کر گئی۔ نن آف یور بزنس، سکون سے جواب آیا۔ بے مقصد اپنے باپ کو سلام نہیں کرتا، تمہارا کام کیوں کروں گا؟ وہ بھڑک اٹھا۔ دماغ بس فہیم احمد پر الجھا تھا۔ ہی از اے ریپسٹ۔ پل بھر کو دونوں طرف خاموشی چھا گئی، پھر ابراز کا کہا گونجا۔ وہ ہنستا چلا گیا۔ حجاب کو وہ کوئی پاگل لگا۔ کبھی کبھی دل کرتا ہے مولوی بن جاؤں، لیکن تمہاری باتیں یاد آتی ہیں تو احساس ہوتا ہے مسجد میں پیر رکھنے کے قابل بھی نہیں۔ گڈ بائے بیبی، تمہاری بات سنے بغیر کال کاٹ دوں گا، کیونکہ تمہارے منہ سے صرف اقرار اچھا لگتا ہے جو آج تک سنا نہیں۔ انکار سے سخت نفرت ہے، خاص کر تمہارے منہ سے۔ کل رات 9 بجے کی نیوز ضرور سننا جو تمہاری شرط کے مطابق ہوگی، اور ٹھیک اگلے دن 3 بجے ہمارا نکاح ہوگا۔ کہتے ساتھ ہی ابراز نے کال کاٹ دی۔ حجاب کو آج پہلی بار وہ شخص عجیب لگا، بہت عجیب۔ پورا دن نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس شخص کو سوچ رہی تھی جس سے وہ شرط رکھ بیٹھی۔ اگر پوری کر دی تو؟ نہیں۔ یونی میں اس کا دن ابراز حیات کی سوچوں کے گرد ہی گھومتا رہا۔ جس بے چینی سے وہ رات کا انتظار کر رہی تھی، گھر پہنچ کے بھی اسے سکون نہ ملا۔ وہ پورے گھر میں چکر کاٹتے سوچتی رہی کس طرح اپنی ماں کو اس نئی حرکت کا بتائے۔ وہ بتانے کا سوچتی بھی تو اسے گال پر پڑا تھپڑ یاد آ جاتا۔ بے شک وہ ہاں کی امید لگائے بیٹھے تھے، لیکن صبح سے اس کی ماں نے اسے تنگ نہ کیا۔ الٹا حجاب کوشش میں رہی کہ وہ اس سے پوچھ لے۔ اسی کشمکش میں پورا دن گزر گیا، لیکن اس نے اپنے کارنامہ نہیں بتایا۔ جی ناظرین، آج ہم آپ کے ساتھ حاضر ہیں کچھ اہم خبروں کے ساتھ۔ سب سے پہلے آج کی اہم خبر، مشہور تنظیم کے ممبر فہیم احمد کو آج ایک ہوٹل میں لڑکی کے ساتھ شرمناک حالت میں پایا گیا جو لگ بھگ ان کی بیٹی کی عمر ہے، اور تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ یہ صرف آج کی نہیں بلکہ ہر رات کی کہانی ہے۔ روز ایک نئی لڑکی کو ان کے ساتھ دیکھا گیا ہے۔ آج یہ بات سورسز کے ذریعے منظر عام پر آئی جو فہیم احمد کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے۔ جی ناظرین، آپ نے صحیح سنا، ابھی خبر آئی ہے ان کی انہی حرکتوں کی وجہ سے ان کی وائف نے خلا کا کیس بھی دائر کیا ہوا ہے۔ یہی نہیں ناظرین، ان کے گھر سے تقریباً 90 لاکھ بلیک منی برآمد ہوئی۔ وہ آگے بھی آج کی تازہ ترین خبریں سنا رہی تھی، لیکن حجاب کو جو سننا تھا وہ سن چکی تھی۔ وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ کمرے میں آ کر سب سے پہلے یہ خوشی اس نے اپنے رب سے شیئر کی۔ 2 نفل نماز ادا کر کے آج وہ رو کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر رہی تھی۔ رانیہ اس کے لیے کیا تھی خدا بہتر جانتا ہے، آج تک وہ اس کی دعاؤں میں رہی ہے۔ مجھے بھی یاد رکھنا جب لکھو تاریخ وفا غالب کہ میں نے بھی لٹایا ہے کسی کی محبت میں سکون اپنا۔ کئی سالوں بعد وہ اس دن سکون بھری نیند سوئی تھی۔
لیکن اگلا دن اس کے لیے کسی طوفان سے کم نہ تھا۔ وہ اپنا کہا سچ کر گیا۔ حجاب تاثیر کے جملہ حقوق اس شخص کے نام ہوئے جس سے اس نے اپنی زندگی میں فہیم احمد کے بعد سب سے زیادہ نفرت کی تھی۔ ویلکم بیبی۔ حجاب ابھی گھر میں داخل ہی ہوئی تھی کہ سامنے وہ شخص اپنی پوری آب و تاب سے بیٹھا اس کا دل دہلا گیا۔ اس کی ماں ساتھ ہی کھڑی تھی۔ اسامہ اور ثنا گھر میں نہیں تھے، وہ اکثر اس کے بعد ہی آتے تھے۔ اس کے بابا سر ہاتھوں میں دیے ابراز حیات کے ساتھ بیٹھے تھے۔ حجاب اسے دیکھتی ہی اس کی ماں تقریباً دوڑتے ہوئی اس کے پاس آئی۔ اس دن جب پوچھ پوچھ کر بیزار ہو گئی تھی تب جواب کیوں نہیں دیا، اور اب اس طرح تماشا بنا کر رکھ دیا ہے ہمارا۔ وہ اب پورے باراتی لے کر آیا ہے، بس تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ اس کی ماں نے اس کا بازو دبوچ کر دھیمی آواز میں دانت پیستے کہا۔ امی، میں نے کوئی ہاں نہیں کی، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ حجاب ماں کو غصے میں دیکھ کر اپنے بچاؤ کے لیے جھوٹ بول گئی۔ اس کی ماں نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا جسے سمجھنا چاہ رہی ہو۔ ابراز بھی اس کی آواز بخوبی سن چکا تھا۔ 5 منٹ میں جو کر سکتی ہے کرے، اگلے 5 منٹ بعد ہمارا نکاح ہے۔ میں اسی وقت اس کے جھوٹ کا پردہ فاش کر سکتا ہوں، لیکن اب یہ میری عزت بنے گی۔ تمیز، احترام، تربیت اب صرف میں ہی اس کی کروں گا، وہ نہایت ٹھنڈے لہجے میں کہہ کر اس کا سکون برباد کر گیا۔ حجاب بیٹے، کیا تم نے کل اسے کوئی امید دلائی تھی؟ اپنے بابا کی بات سن کر وہ سر جھکا گئی، اور آج پہلی بار حجاب نے دیکھا اس کے بابا کا سر صرف اس کی وجہ سے شرمندگی سے جھکا تھا۔ اور اگلے 5 منٹ بعد حجاب تاثیر کے ساتھ ابراز حیات کا نام جڑ گیا۔ گواہ، مولوی، وہ سب اپنے ساتھ لایا تھا جن کو بابا نے ڈرائنگ روم میں بٹھایا تھا۔ نکاح کے بعد اس کی ماں اسے اپنے روم میں چھوڑ گئی۔ اس کی ماں نے نکاح کے لیے اسے صرف لال دوپٹہ اڑایا تھا۔ نکاح کے بعد وہ اپنی جیت کی خوشی منانے اس کے کمرے میں آیا تھا اور موت سے دل دہلانے والی خبر دے گیا۔ صرف 1 ہفتے میں رخصتی۔ وہ دوپٹہ بے دردی سے اتار کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ روتے روتے نہ جانے کس پہر اس کی آنکھ لگ گئی۔ اب آیا پہن کر تیار ہو جاؤ، ابراز آ رہا ہے تمہیں لینے۔ حجاب عصر کی نماز پڑھ کر اٹھی تھی کہ ایک اور دھماکے دار خبر اس کی منتظر تھی۔ کیوں؟ اور آپ کیسے مزے سے کہہ رہی ہیں؟ جانتی نہیں کتنا گھٹیا آدمی ہے۔ حجاب تو سن کر آگ بگولا ہو گئی۔ ابھی شوہر ہونے کا صدمہ نہیں گیا تھا کہ ساتھ جانے کا غم مل گیا۔ شاپنگ کرنے جانا ہے، اور ہاں، وہ ان سے بہتر ہی ہے جو چہرے پر نقاب پہن کر رکھتے ہیں۔ وہ جیسا ہے سامنے ہے، جھوٹا، دوگلا، منافق نہیں۔ وہ بھی اس کی ماں تھی۔ آنکھوں میں دیکھ کر بہت کچھ جتا گئی۔ امی، آپ مجھے… حجاب پوری آنکھیں کھولے صدمے کی کیفیت میں انہیں دیکھنے لگی۔ نہیں حجاب، تم ہی میری پریشانی نہیں، اور بھی ہے۔ تمہارے چچا لوگ کہہ رہے ہیں دکان بیچ کر ہمیں اپنا حصہ دو۔ اب بتاؤ، محنت ساری تمہارے بابا کی، چلو حصہ ان کا حق ہے، پورا لے لیں، لیکن اس طرح اچانک؟ اور کہہ رہے 1 ہی مہینے کے اندر ہمیں رقم دے دو۔ اب بتاؤ 1 مہینے میں کیسے ہوگا سب؟ منافق لوگ۔ حجاب غصے سے بڑبڑائی۔ حجاب، ایک بات یاد رکھنا، منافقت منہ کی بدبو کی طرح ہوتی ہے، اپنی کا پتہ ہی نہیں چلتا، صرف دوسروں کی بری لگتی ہے۔ اس طرح ماں نے عام سے انداز میں سمجھایا۔ حجاب کا منہ لٹک گیا۔ صبح اس نے اپنے بابا کو بھی شرمندہ کر دیا۔ امی، میں… حجاب انکار کرتی سے پہلے آمنہ اس کا ارادہ بھانپ گئی۔ حجاب، ابراز کا فون آیا تھا، اس نے میری اجازت لی تمہاری ساتھ لے جانے کے لیے۔ اب مہربانی کر کے مجھ سے بحث نہ کرنا، وہ نیچے آ گیا ہوگا، تم عبایا پہن کر جلدی آ جاؤ۔ حجاب آنسو پیتی عبایا پہن کر نقاب کرنے لگی۔ ساتھ ایک نظر بیڈ پر بیٹھی ماں کو دیکھا، شاید جانے سے منع کر دے، لیکن وہ پتھر بنی بیٹھی رہی۔ مجھے مس کیا جانے من؟ وہ انگلی پر کی چین گھماتا کار سے ٹیک لگائے گہری نظر سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ ہونٹوں پر جاندار مسکراہٹ آ ٹھہری۔ اس کے ماتھے پر ابھی بھی پٹی لگی ہوئی تھی، لیکن ہاتھ اور پاؤں بالکل سلامت تھے۔ دروازہ کھولو، وہ اسے قہر برساتی نظروں سے نواز کر غصے سے بولی۔ راضی نے پیچھے ہٹ کر کار کا دروازہ کھولا۔ اس کی نظریں حجاب کا پور حفظ کر رہی تھیں۔ وہ اس کی نظروں سے گھبرا کر جلدی بیٹھ گئی۔ بیویوں والی ادائیں ہیں، اس پر جھک کر کہتے وہ مسکرایا۔ ابراز کا ایک بازو کار کے دروازے پر رکھا تھا۔ دونوں جھک ٹک ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھنے لگے۔ تبھی حجاب کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اپنی نظریں قابو میں رکھو، ورنہ یہ آنکھیں نوچ لوں گی، وہ دانت پیستے بولی۔ ابراز نے دوسری سائیڈ آ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ دیکھنے کا، سراہنے کا، دیدار کرنے کا حق صرف ان آنکھوں کو ہے۔ کار سٹارٹ کر کے وہ حجاب کو آنکھ مار کر بولتا اسے آگ لگا گیا۔ حجاب نے چپ رہنے میں عافیت جانی۔ ابراز ڈرائیونگ کرتے ساتھ ایک نظر اسے دیکھتا جو چپ کا قفل لگائے بیٹھی تھی۔ ابراز کو اس کی خاموشی زہر لگ رہی تھی۔ وہ اسے بولنے کا کہہ نہیں سکتا تھا، لیکن جانتا تھا اس کی میوزک آن کرتے ہی وہ پٹر پٹر اپنا لیکچر شروع کر دے گی۔
یہ بند کرو، بہت گناہ ہے گانا سننا۔ گانا شروع بھی نہ ہوا تھا کہ وہ چلا اٹھی، شوہر کی نافرمانی بھی گناہ ہے بیگم صاحبہ، سکون سے کہتا اس کا سکون خارت کر گیا۔ ایسا شوہر ہو تو فرمانبردار بیوی بھی نافرمان بن جائے۔ جواب حاضر تھا، تمہاری جیسی بیوی ہو تو کافر بھی مسلمان بن جائے۔ مزاحیہ انداز میں کہتے وہ اسے تپا گیا۔ اس کی بات کا مطلب وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ اپنا حجاب درست کرنے لگی۔ گھٹیا انسان، جیسا بھی ہوں بیبی، بس تمہارا ہی ہوں۔ ہلکی بڑبڑاہٹ بھی وہ سن چکا تھا۔ ڈرائیونگ پر دھیان دو۔ کاٹ کھانے والا انداز پر ابراز جی جان سے فدا ہوا۔ دل نہیں لگ رہا جان۔ حجاب نے گھوری سے نوازا جسے وہ نظر انداز کرتا اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا، جیسے کہہ رہا ہو ہمت ہے تو مقابلہ کرو۔ حجاب کو اس کی بے باکی دیکھ کر نئے سرے سے غصہ آیا۔ وہ کیوں اس کے ساتھ آئی؟ وہ اسے باتوں میں لگا کر سنسان جگہ لے آیا۔ دل نہیں لگ رہا جان۔ حجاب نے گھوری سے نوازا جسے وہ نظر انداز کرتا اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا، جیسے کہہ رہا ہو ہمت ہے تو مقابلہ کرو۔ حجاب کو اس کی بے باکی دیکھ کر نئے سرے سے غصہ آیا۔ وہ کیوں اس کے ساتھ آئی؟ وہ اسے باتوں میں لگا کر سنسان جگہ لے آیا جہاں کوئی نہ تھا، ایک پرندہ تک نہیں، اور گاڑی ہلکی ہلکی چل کر اب تقریباً رک چکی تھی۔ ویرانہ دیکھ کر اس کا پارا ہائی ہو گیا۔ جانے من بہت حساب ہیں جو تم سے لینے ہیں۔ اب تک صرف تھپڑ کا سوچا تھا، لیکن تم نے جو کل انکار کر کے ایک بار پھر میرے اندر کے حیوان کو جگایا، وہ جس کے لہجے میں اب تک شوخی تھی یکدم اپنا لہجہ بدل گیا۔ حجاب جو کچھ کہنے والی تھی خوف سے پیچھے کھسکی۔ ابراز کا جاندار کہا گونجا، جانے من یہ بس ہلکا غصہ نکل آتا ہے، بے عزتی کا بدلہ لوں گا مگر ایسا کہ چاہ کر بھی بھول نہ بولو۔ خیر فہیم احمد نے کس کا ریپ کیا؟ ابراز کی بات نے جہاں اس کا دل دہلایا وہیں اسے کچھ حوصلہ ہوا۔ شاید اسی بات کے لیے وہ اسے سنسان جگہ لے آیا۔ کیوں بتاؤں؟ اپنی تیز چلتی دھڑکن بحال کر کے بولی۔ نہ مذاق کے موڈ میں ہوں نہ تمہارے نخرے اٹھانے کے موڈ میں۔ سنسان سڑک دیکھ کر سمجھ چکی ہوگی۔ عام سے انداز میں کہہ کر بہت کچھ جتا گیا تھا، لیکن حجاب نہیں ڈری۔ ایک بچی کا ریپ کیا اس نے۔ تمہارے مطابق اسے کیا سزا ملنی چاہیے؟ عام سا انداز تھا جیسے پہلے سے سب کچھ جان چکا ہو۔ زندہ تڑپتے رہنا چاہیے۔ حجاب کے لہجے میں نفرت تھی۔ اوکے، تم کل ہنسے کیوں؟ اور فہیم احمد کو جانتے ہو نا؟ مجھے اندازہ ہو گیا تھا، لیکن تم نے جو اسے سزا دی اس سے صرف اس کا کیریئر تباہ ہوگا۔ مال و دولت تو اب بھی اس کے پاس ہے۔ حجاب بغور اسے دیکھتے کچھ کھوجنے کی کوشش میں تھی۔ کچھ نہیں ہے اس کے پاس، نہ مال، نہ دولت، نہ شہرت، نہ سکون۔ امیر خاندان کی لڑکی سے شادی کی اس امید میں کہ ساری زندگی بیٹھ کر کھائے گا، لیکن افسوس بیوی نے پھنسا دیا۔ ویسے بیوی ہے بڑی خطرناک چیز۔ اسے اپنی نظروں کے حصار میں رکھے ابراز نے سگریٹ سلگایا۔ حجاب نے نظریں پھیر لی۔ اس کی پوسٹ مارٹم کرتی نگاہیں حجاب کو زہر لگی۔ بیوی کا کہنا تھا جھونپڑی میں بھی رہ لے گی، لیکن عزت سے شوہر کا کمایا کھائے گی۔ افسوس، شوہر ٹیوشنز دینے لگا، لیکن فطرت انسان کی نہیں بدلتی۔ لڑکیوں کا شوق پہلے سے تھا۔ اس معصوم بچی کو دیکھ کر وہ جو شریفوں کا ماسک لگائے بیٹھا تھا حیوان بن گیا۔ گناہ چھپانے کے لیے بیوی کے ساتھ وہ اس شہر سے بھاگ گیا، وہاں سے اپنے سسرال پہنچا، ساری زندگی وہاں رہا، سسر کا کھایا، اس کی پارٹی جوائن کی، سیاست میں آیا۔ لیکن کہتے ہیں نا خدا جسے آباد کرے جسے برباد۔ فہیم احمد کے پاس پیسے بہت تھے لیکن قسمت نے ساتھ نہ دیا۔ ایک بیٹی بچپن میں فوت ہو گئی، دوسری اب نارمل پیدا ہوئی، اور کل رات وہ پوری طرح برباد ہو گیا۔ اب نہ گھر کا ہے نہ گھاٹ کا، بیوی چھوڑ چکی، دوست رشتہ دار سب نے چھوڑ دیا، کوئی منہ نہیں لگا رہا۔ آخر میں وہ ہنسا، جان لیوا مسکراہٹ تھی۔ ایک ہاتھ سے سگریٹ پکڑتے ابراز نے دوسرے ہاتھ سے کار سٹارٹ کی، اور اس دفعہ اس کی سپیڈ کافی تیز تھی۔ حجاب جو غور سے اسے دیکھ رہی تھی اچانک کار سٹارٹ ہونے پر جیسے ہوش میں آئی۔ فہیم احمد تمہارا کون ہے؟ حجاب کو پوری تفصیل سن کر یقین تھا اس کا یہ جواب رائے گا نہیں جائے گا۔ پھپھا ہے میرا۔ جان چھڑانے والے انداز تھا، جیسے مزید اس ٹاپک پر بحث نہیں، اور حجاب نے بحث کی بھی نہیں، خاموشی سے باہر کا منظر دیکھتی رہی۔ تقریباً آدھے گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد وہ اسے ایک بوتیک میں لے آیا، جہاں سے ابراز نے خود اسے شادی اور ولیمے کا ڈریس دلایا، اور حجاب کا انٹرسٹ نہ دیکھ کر ابراز کا موڈ خراب ہو گیا۔ وہ ڈریس لیتے ہی اسے گھر چھوڑ کے چلا گیا۔ میں تمہیں لینے آ رہا ہوں۔ وہ ابھی لیکچر لے کر نکلی تھی کہ ابراز کی کال آ گئی، جسے دیکھتی ہی اس کا اچھا خاصا موڈ خراب ہو گیا۔ کیوں؟ پھاڑ کھانے والا انداز تھا۔ دادی سے ملانا ہے، انہیں ابھی تک یقین نہیں ہمارا نکاح ہو چکا ہے۔ وہ شاید اچھے موڈ میں تھا، فریش سی آواز تھی۔ میں ان سے بعد میں مل لوں گی۔ حجاب نے صاف انکار کر دیا۔ مسئلہ کیا ہے؟ ابراز کو اس کا انکار ناگوار گزرا۔
مسئلہ یہ ہے کہ تمہارے ساتھ جا کر میں اپنا تماشا نہیں بنوا سکتی، میری ایک ریپوٹیشن ہے یہاں۔ تمہیں میرے ساتھ جانے میں شرم آتی ہے؟ ابراز کے ماتھے پر شکنیں ابھری۔ ظاہر ہے سب تمہارے ساتھ مجھے دیکھیں گے تو کیا سوچیں گے، ویسے بھی میں نے ابھی کسی کو بتایا نہیں، نہ بتانے کا ارادہ ہے۔ ابھی یہ کڑوا گھونٹ میں نے ہی ہضم نہیں کیا، اور اب فون نہ کرنا، اللہ حافظ۔ حجاب نے جان چھڑا کر جلدی کال کاٹی، ساتھ سیل آف کر دیا۔ نہ جانے کیوں اس شخص کی آواز سے بھی حجاب تاثیر کو نفرت ہے۔ دونوں گھروں میں شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ دادو کی خوشی کا تو ٹھکانہ نہیں تھا، مہوش بھی دل ہی دل میں خوش تھی، لیکن آج تک اپنی بےعزتی نہیں بھولی۔ حیات صاحب نے فبیہہ کو بہت مشکل سے راضی کیا تھا، ناچارہ انہیں فبیہہ کو ایکسیڈنٹ والی بات بھی بتانی پڑی۔ اس کے بعد وہ شادی کی تیاری میں منہ پر قفل لگائے حصہ لے رہی تھی، اور آخر وہ دن بھی آیا جب شادی حال میں رسموں کے بعد حجاب کو ابراز کے سنگ جانا پڑا۔ شادی کی یہ پورے دن اس کی ماں اسے سمجھاتی رہی کہ زبان کو کنٹرول رکھنا، شوہر کے حقوق بھی بتاتی رہی، لیکن حجاب کو تو بس ان قریب آتے دنوں میں ایک ہی بات سمجھ آ رہی تھی کہ اس کی شادی ایک شرابی نشے سے ہو رہی ہے۔ بہت مس کرتا ہوں تمہیں جانے من، وہ باپ کے گلے لگ کر کافی دیر روتی رہی۔ اس کے ساتھ چلتا ابراز کب سے اس فلمی سین سے اکتا چکا تھا۔ آخر کار جب وہ سب سے مل کر کار میں بیٹھی، اس کے ساتھ بیٹھے ابراز نے اس کا ہاتھ پکڑ کر محبت سے کہا، میں تمہاری گرل فرینڈ نہیں جو ایسے الفاظ بولتے ہو۔ وہ ہاتھ چھڑا کر تیز لہجے میں بولی۔ ابراز کو اس سے ایسی امید نہ تھی، اسے لگا تھا کہ اب تک وہ اس شادی کو قبول کر چکی ہوگی۔ تمہیں یاد ہے کیفیٹیریا والا سین جہاں تم نے سب کے سامنے میری بے عزتی کی تھی؟ ابراز کا لہجہ عجیب تھا جو حجاب کو محسوس ہوا۔ تم اسی لائق تھے، مجھے افسوس نہیں ابراز حیات، تم نے جو میری فیملی کے ساتھ کیا، تمہاری وجہ سے میں اپنے بابا کے سامنے شرمندہ ہوں۔ حجاب کا لفظ نفرت میں ڈوبا ہوا تھا۔ شٹ اپ حجاب تاثیر، آج کا دن تم اپنی پوری زندگی میں بھول نہیں پاؤ گی۔ عزت گنوانا کیا ہوتا ہے تمہیں آج پتہ لگے گا۔ وہ غرایا اور شروعات ہو چکی تھی، کیونکہ کار رکتے ہی وہ اسے چھوڑ کر اندر چلا گیا۔ ابراز کی کزنز اسے اندر لے آئی، دادی اور مہوش دوسری کار میں آ رہے تھے۔ ابراز کا اس طرح چھوڑ کے جانا اسے خوف میں مبتلا کر گیا۔ کافی دیر وہ اکیلی مہمانوں کے بیچ بیٹھی رہی، پھر ایک خاتون نے ہی کہا، دلہن کو دولہے کے روم میں چھوڑا۔ حجاب کو تو بس دادو کا انتظار تھا، لیکن آج تو اس کی قسمت بھی اسے دکھا دے گئی۔ وہ تھر تھر کانپتی ابراز کے کزن کے ساتھ روم میں پہنچی۔ آج پہلی بار شاید اس کا روم کانپ رہا تھا ابراز حیات کے نام سے۔ تمہاری اوقات ہے یہاں بیٹھنے کی؟ ابراز اتنی زور سے دھاڑا کہ اس کا دل کانپ اٹھا۔ ڈیپ ریڈ شرارے میں ملبوس وہ بیڈ پر بیٹھے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کا دل کسی سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ وہ ویسے ہی گھبرائی سہمی اس کا انتظار کر رہی تھی کہ ابراز روم میں داخل ہوا، دروازہ کھولتے ہی تیزی سے اس کی طرف لپکا اور جھٹکے سے اسے بازو سے کھینچ کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ چٹاخ! وہ اسے تھپڑ سے نوازتا زہریلے الفاظ اس کی سماعتوں سے گزار رہا تھا۔ زندگی عذاب کر دوں گا تمہاری، موت مانگو گی تم۔ اس نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچتا ہوا روم سے باہر لے آیا۔ وہ سہمی چڑیا کی طرح اس کے ساتھ کھینچتی جا رہی تھی۔ سیڑھیوں سے اترتے وہ اسے حال میں لے آیا جہاں مہمان گپ شپ میں لگے ہوئے تھے۔ اس کا پورا خاندان اس وقت حال میں موجود تھا۔ ابراز نے گرفت ڈھیلی کر کے تقریباً اسے پھینکتے ہوئی اپنی ماں سے کہا، یہ کیا کر رہی تھی میرے روم میں؟ اس کی اوقات ہے میرے کمرے میں قدم رکھنے کی؟ اس کی دھاڑ سے مہوش تک کانپ اٹھی، جو پہلی بار اپنے بھائی کا ایسا روپ دیکھ رہی تھی۔ یہ تمہاری ہی پسند تھی، مت بھولو، اس ماں نے نخوت سے کہا۔ پسند تھی، اب نہیں ہے، اینڈ مائنڈ اٹ، یہ مجھے اپنے روم میں نظر نہ آئے۔ وہ اسے قہر برساتی نظروں میں گھور کر اپنے روم میں چلا گیا۔ دروازہ بند کرنے کی آواز نیچے تک سنائی دی۔ دلہن کے روپ میں سجی وہ زمین پر اوندھے منہ گری پڑی تھی۔ اتنے مہمانوں کے سامنے بے عزتی پر پہلی بار اس نے موت کی شدت سے دعا کی۔ اسے غلطی کیا تھی؟ صرف اتنی کہ خود کو غلیظ نظروں سے بچانے کے لیے وہ پردہ کرتی تھی۔ اس نے سامنے کھڑی مہوش کو دیکھا جو فتح مند سے اسے دیکھ کر آنکھوں ہی آنکھوں میں کہہ رہی تھی کہ اتر گیا پارسائی کا بھوت۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی تو گالوں پر آنسوؤں کا آبشار بہہ نکلا۔ کہا تھا نا، جلتی آگ میں خود کو مت جھونکو، افسوس ہوتا ہے کہ تم میری بیسٹ فرینڈ رہ چکی ہو۔ وہ مسکراتی نظروں سے اسے دیکھتے گویا ہوئی، منہ بند کر رکھو، اپنا شرم کرو، دوست ہے وہ تمہاری۔ دادو کا پارا ہائی ہو گیا۔ ان سب کی چپ دیکھ کر وہ خود اٹھ کے اس کے پاس آئی۔ وہاں کھڑے کسی انسان میں انسانیت نہیں تھی۔ تماشا دیکھ کر سب پتھر کی مانند جم کے کھڑے رہے۔ بچے اٹھ آ، ادھر آ میری دھی۔ دادو نے خود جھک کر اسے اٹھایا۔ یہی اوقات ہے اس کی۔ مہوش بڑبڑاتی ہوئی اسے ایک تیز نظر سے نوازتے اپنے کمرے میں چلی گئی۔
ساتھ فبیہ، حیات، مہوش کی امی بھی اپنے فرینڈ کو لے کر ڈرائنگ روم میں چلی گئی۔ مہمان تو سب گیسٹ روم میں آرام کی غرض سے چلے گئے۔ اب بس حال میں دادی اور حجاب۔ بچے، حجاب کو شدت سے رونا آ رہا تھا۔ کیسی عزت افزائی کر گیا تھا وہ، اس کے نکاح کر کے اس کا انتقام پورا نہیں ہوا تھا جو اسے ذلت میں گڑ گیا۔ اب وہ کیسے سب سے نظریں ملائے گی؟ اس کی نظر تو دادی کے سامنے بھی جھکی ہوئی تھی، بس وہ نظریں جھکائے ان کے ساتھ چل رہی تھی۔ بیٹا، میں تم سے بہت شرمندہ ہوں، مجھے پتا ہوتا صرف تمہارے انکار سے اس کا یہ عمل ہوگا تو اس کے کمرے میں بھیجتی ہی نہ۔ میں جانتی ہوں بہت مشکل ہے تمہارے لیے اسے قبول کرنا، لیکن بیٹا، میرے بیٹے میں لاکھ برائیاں صحیح، لیکن اس کا دل دشمنوں کے لیے سخت ہے، لیکن اپنوں، غریبوں اور مددگاروں کے لیے نرم۔ میں اسے سمجھاؤں گی، تم پریشان نہ ہونا۔ وہ دادی کے کہنے پر چینج کر کے آ چکی تھی۔ اسے سمپل سا لان کا سوٹ پہنا تھا جو دادی نے ملازمہ سے کہہ کر مہوش سے منگوایا تھا۔ اب وہ ان کے ساتھ بیڈ پر بیٹھی نظریں جھکائے ان کی بات سن رہی تھی، لیکن ابراز کی طرفداری اسے ہضم نہیں ہوئی۔ بس ایک سوال پوچھوں؟ نظریں ہنوز جھکی ہوئی تھی، بس ہونٹ ہل رہے تھے۔ ہاں بچے، پوچھو، دادی نے خوش دلی سے کہا۔ اتنی دیر اسے چپ دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی تھی۔ کیا آپ اپنی سگی بیٹی کی شادی کسی نشئی سے کریں گی؟ کیوں؟ اکثر ماں باپ اپنے بیٹوں کی شادی پہ یہ سوچ کے کرتے ہیں کہ شادی کے بعد وہ سدھر جائے گا، ذمہ داریاں آ جائیں گی یا بیوی سدھار دے گی۔ جب اتنے سال ماں باپ کی پرورش اولاد کو سدھار نہ سکی تو 2 دن کی آئی بیوی سے کیا سدھار دے گی؟ وہ دادی کو آج اپنی عمر سے بڑی لگی۔ اس کا کہا ایک ایک لفظ صحیح تھا۔ تم نہیں سمجھو گی بچے، میرا بیٹا یہاں پڑھنے آیا تھا، لیکن فبیہہ کی محبت میں ایسا کھویا کہ آج تک وہ بیٹا نہیں ملا مجھے۔ میرا بیٹا نشہ کرنا نہیں سیکھا تھا، لیکن یہاں آ کر سیکھ گیا۔ میں یہ نہیں کہتی قصور صرف فبیہہ کا ہے، لیکن سنگت نے تو اسے خراب کیا نا۔ بس بچے، دوست ہو یا میاں بیوی، سنگت کا اثر ہوتا ہے۔ اب رات کو ہی دیکھ لو، باپ کی سنگت کا اثر ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اگر رشتے احساس کے ہوں تو اچھوں کو سدھار دیتے ہیں۔ حیات تو اولاد سے پہلے اللہ معاف کرے نہ جانے کیا تھا، اور اب دیکھو میرے کہنے سے پہلے ہر کام سر انجام دیتا ہے۔ بے شک تیرے ساتھ برا ہوا، لیکن بچے اللہ کی مصلحت سمجھ کر قبول کرو۔ آج تک انکل نشہ؟ آگے حجاب سے بولا نہ گیا، اسے تو ایسے لوگوں سے خوف محسوس ہوتا تھا۔ کہاں آ کر پھنسی وہ؟ ہاں بچے، میرا بیٹا ہیرا تھا، یہاں آ کر بس امیروں کے اشارے پر ناچنے لگا۔ دادی کی آنکھ سے آنسو بہہ کر گالوں پر پھسلے۔ حجاب تو خود آج ایک قیامت سے گزری تھی، وہ انہیں کیا دلاسا دیتی۔ وہ اٹھ کر وضو کرنے واش روم چلی آئی، اسے ابھی عشاء کی نماز بھی پڑھنی تھی۔ کمرے میں ناگوار بو پھیلی تھی۔ وہ اوندھے منہ بیڈ پر لیٹا تھا کہ اچانک موبائل کی بجتی رنگ نے اس کی نیند میں خلل پیدا کیا، جس کی وجہ سے اس کی پیشانی پر بل نمایاں ہوئے۔ وہ آنکھیں ملتا بمشکل اٹھا۔ ہیلو، بیزاری سے بولتے ہوئے جیسے سننے والے پر احسان کیا ہو۔ اس کے لہجے میں چھلکتا غصہ فون کے اس بار بندے کی کچھ پل کے لیے خاموش کر گیا۔ واٹ؟ میں ابھی آتا ہوں، ڈونٹ وری۔ فون پر ملنے والی خبر نے اس کی نیند بھگ سے اڑا دی۔ وہ جلدی سے پاس پڑی شرٹ پہننے لگا، ساتھ موبائل پر ایک نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو قاسم، سنو ڈیڈ کے اکاؤنٹ سے جلدی 50 لاکھ میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرو۔ ہاں فاسٹ، ڈونٹ نیڈ یور بلڈی ایڈوانس، ڈو ایز آئی سیڈ۔ موبائل پین کی جیب میں رکھتے اس نے والیٹ اور کال کی چابی سائڈ ٹیبل سے اٹھائی اور تقریباً دوڑتے ہوئے باہر کی طرف قدم بڑھائے۔ ملازمہ کا دیا سوٹ پہن کر وہ نیچے چلی آئی، جہاں سب ڈائننگ ٹیبل پر موجود اس کا انتظار کر رہے تھے۔ کیسی ہو؟ کوئی پرابلم تو نہیں ہوئی رات؟ نئی جگہ ہے، مشکل ہوئی ہوگی۔ نیند پوری کی ہے؟ فبیہہ حیات نے حجاب کے بیٹھتے ہی پوچھا۔ حجاب کو لگا جیسے وہ طنز کر رہی ہے، جبکہ گھر میں کوئی مہمان موجود نہ تھا۔ فبیہہ، حیات اور دادو ہی موجود تھی۔ مہوش شاید یونی جا چکی تھی۔ میں ٹھیک ہوں آنٹی، اور نیند آ گئی تھی۔ گڈ۔ ہلکا سا مسکرا کے وہ جوس گلاس میں انڈیلنے لگی۔ دادی نے خود ہی اس کی پلیٹ میں آملیٹ اور پراٹھا رکھا۔ ہیلو ڈارلنگ، واٹ ہیپنڈ؟ منہ کیوں پھلایا ہے؟ مہوش ڈھیلی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس پیچھے سے آ کر دادو کے گلے لگی۔ پرے ہٹ، نہیں میں تیری ڈارلنگ شارلنگ، دیکھ لی کل کتنی عزت کرتی ہے تو دادی کی۔ فبیہہ نے آنکھوں کی پتلیوں کو گھمایا جیسے اس سین سے بیزار ہو، جبکہ حجاب بھی لا تعلق بنی بیٹھی رہی۔ دادو ڈارلنگ، وہ تو ضروری تھا، لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ عزت کرنے والا ہی عزت کا حقدار ہوتا ہے، اور بے عزت۔ حجاب کی طرف دیکھتے دادی کے گلے میں باہیں ڈالے وہ کاٹدار لہجے میں بولی۔ دادی نے بیچ میں ہی اس کی بات کاٹی۔ منہ بند رکھ اپنا، ناشتہ کرنا ہے تو کرو ورنہ جا اپنے اسکول۔ دادی نے غصے سے اس کا بازو جھٹکا۔ آپ ہی جائیں اس عمر میں اسکول، میں یونیورسٹی جاتی ہوں، اسکول نہیں۔ وہ ان کی پلیٹ سے ٹوسٹ لے کر تن فن کرتی اوپر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ حجاب بیٹے چھوڑ، برا نہ ماننا، اور ہر کسی کی بات کو طنز نہیں سمجھتے۔ میں نے فبیہہ سے کہا تھا تم حجاب سے کل حال چال پوچھنا۔
حجاب جو اب تک مہوش کے الفاظ ہضم نہ کر پائی تھی، دادی کی بات سن کر ایک گہرا سانس خارج کیا۔ دادو، سب کہاں ہیں مہمان وغیرہ؟ ابراز کے کام دیکھو، صبح صبح اعلان کر دیا ولیمہ 1 ہفتے بعد ہوگا۔ سب مہمان ناشتہ کرتے ہی گھروں کو روانہ ہو گئے۔ باقی جو گاؤں سے آئے تھے وہ گیسٹ روم میں ہے، شام کو نکلیں گے، لیکن اس لڑکی کی سمجھ نہیں آتی مجھے، اللہ اسے ہدایت دے۔ آمین، بے اختیار حجاب کے منہ سے نکلا۔ دادی نے اسے ساتھ لگایا۔ سم آمین میری بچی، جیتی رہو۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ گارڈن میں آ گئی۔ حویلی کے وسیع اور عریض گارڈن تقریباً 9 کنال پر مشتمل تھا۔ تھوڑے فاصلے پر ایک خوبصورت ہٹ بنا تھا جس میں لکڑی سے بنے خوبصورت بینچ رکھے تھے، ہر طرف خوبصورت رنگ برنگے پھول تھے۔ گارڈن سے آگے ہی ایک خوبصورت سوئمنگ پول تھا۔ ایک باؤنڈری بنی تھی جس نے گارڈن اور سوئمنگ پول کی سائڈ کو علیحدہ کیا تھا۔ کافی دیر وہ گارڈن میں ٹہلتی رہی، پھر دادی کے روم میں چلی آئی۔ سارا دن ہی اس کا بورنگ گزرا، بس لنچ ٹائم میں کچھ مہمانوں سے ملاقات ہوئی جو گاؤں سے آئے تھے اور خوش دلی سے اس سے ملے۔ باقی سارا دن وہ دادی کے روم میں رہی۔ عشاء کی اذان ہوتے ہی اس نے نماز ادا کی۔ دعا مانگتے وقت اسے شور کی آواز آئی اور یہ آواز وہ ہزاروں میں بھی پہچان سکتی تھی، ابراز حیات۔ اس کے لب بے آواز ہلے، دعا کے لیے اٹھتے ہاتھ نیچے گر گئے۔ وہ جائے نماز طے کر کے نیچے کی جانب چل دی۔ دادو، کہیں آوارہ گردی نہیں کرنے گیا؟ ایک ضروری کام تھا، وہی کرنے گیا۔ آپ یہ بتائیں وہ پارسا بی بی کہاں ہے؟ ابراز بازو کی کف فولڈ کرتا جھنجھلا کر بولا۔ وہ رف پھولیے میں ملبوس تھکا تھکا سا لگ رہا تھا۔ دادی صوفے پر بیٹھی تھی، وہ ان کے سامنے کھڑا صفائیاں دے رہا تھا۔ کیا پارسا بی بی لگا رکھا ہے؟ بیوی ہے تمہاری، اور اب کیوں یاد آ رہی ہے اس کی؟ کل تو سب کے سامنے تماشا بنا کر گئے تھے، کمرے تک اس سے نکال دیا تھا، اب کیوں پوچھ رہے ہو اس کا؟ دادو نے سرد لہجے میں اسے شرم دلانی چاہی، جس پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ کل کچھ زیادہ ہی پی لی تھی، مجھے تو یاد بھی نہیں کیا ہوا تھا۔ آپ ڈیٹیل میں بتا دیں، کیا پتہ یاد آ جائے اور شرم بھی آ جائے۔ ابراز نے بمشکل مسکراہٹ دباتے، اسے پتہ ہے دادی آسانی سے چھوڑنے والی نہیں۔ تجھے بالکل شرم نہیں آ رہی؟ اس بچی کے سامنے میں اپنی ہی نظروں سے گر گئی۔ مجھے پتہ ہوتا یہ ارادہ ہے تیرا، کبھی رشتہ لے کر نہ جاتی۔ دادو کہتے کہتے ہانپنے لگی۔ ابراز جلدی سے ان کے پاس گیا، پہلے ان کی بیٹھ کر تھپکی کی، پھر پیار بھرے لہجے میں کہا، او دادو ڈارلنگ، پرے ہٹ۔ دادی نے برا سا منہ بنایا۔ اس کے کپڑوں سے شراب کی اٹھتی بو انہیں ناگوار گزری۔ کیوں دادو، اب کھانسی نہیں آ رہی؟ ابراز کے سوال پر دادو نے اینک اوپر کی جو کھانستے کھانستے پھسل کر ناک تک چلی گئی۔ ابراز جانتا تھا وہ ناٹک کر رہی ہے۔ دادو، بس سزا ہے، حلال رشتہ جوڑنے گیا تھا، حرام پی لی اور نقصان اپنا کر بیٹھا۔ اب دیکھنا دادو، اسے پریشان نہیں کروں گا۔ آپ ایسے کب جا رہی ہے؟ سارا الزام شراب پر لگا کر اس نے اپنا سوال پوچھا، جسے سن کر دادو نے اسے گھوری سے نوازا۔ میں کہیں نہیں جانے والی، تیری ہر کارروائی پر نظر ہے میری۔ دادو کی بات سن کر ابراز نے سر کھجایا، پھر نظر سیڑھیوں پر پڑی جہاں وہ حسینہ آخری سیڑھی پر کھڑی اس پر بجلیاں گرا رہی تھی۔ نماز سٹائل میں چہرے کے گرد بندھا دوپٹہ اسے اور بھی حسین بنا رہا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں کو آپس میں مسل رہی تھی جن میں بھر بھر کے مہندی لگی ہوئی تھی۔ حجاب کو ابراز کے اپنے وجود پر جمی نظریں غصہ دلا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ نیچے اترنے کے لیے قدم بڑھائے، ابراز وقت ضائع کیے بغیر تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا اسے کھینچتے ہوئے روم میں لے آیا۔ چھوڑو میرا ہاتھ، میں نے کہا چھوڑو۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے تقریباً کھینچتے ہوئے اسے کمرے میں لے آیا جہاں سے کل رات اسے نکالا تھا۔ نہیں چھوڑوں گا، کیا کرو گی؟ کمرے کا دروازہ بند کرتے ابراز نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا۔ وہ اپنا ہاتھ مسلنے لگی۔ یہ حرکت دیکھ کر ابراز کو لائبریری والا قصہ یاد آ گیا۔ شوہر ہوں اب میں تمہارا، تمہارے عشق میں پاگل ہوتا عاشق نہیں جس کے چھونے سے ہاتھ دھونے چلی جاؤ۔ حجاب ناسمجھی میں اسے دیکھنے لگی جبکہ ابراز مسکراتے ہوئے اس کے کان کے قریب جھکا۔ اس نے حجاب کا ہاتھ پکڑا تھا، اسے یقین تھا وہ پیچھے ہٹ جائے گی۔ سایہ بن کر ہر پل ساتھ رہوں گا، تمہاری ایک ایک غلطی یاد ہے۔ بےحد قریب جھکتے ہوئے وہ اس کے کان میں رازداری سے بولا اور دھیرے سے ہاتھ چھوڑ کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اب اس کی نظریں حجاب پر ٹکی ہوئی تھی۔ تم میرے عشق میں پاگل تھے؟ حجاب کو یقین نہ آیا، وہ تو اب تک خود کو اس کا انتقام سمجھ رہی تھی، جبکہ ابراز کا فلک شگاف کہا نہ جانے کیوں اسے شرمندہ کر گیا۔ عشق، اور وہ بھی تم سے؟ محبت ہو جائے اتنا ہی کافی ہے۔ ویسے محبت ہو جاتی ہے لیکن بیوی سے کون کرے، وہ تو اپنی ہی ملکیت ہے۔ ابراز ایک ہاتھ سر پر ٹکائے بیڈ سے ٹیک لگا کے بیٹھا تھا جبکہ نظریں اس حسینہ سے ایک پل کو نہیں ہٹی تھی۔ تم جیسا گھٹیا شخص کسی سے محبت تو کیا کسی کی عزت تک نہیں کر سکتا، چاہے وہ اپنی ہی ماں ہو یا بہن۔ نفرت و حقارت تھی حجاب کی نظروں میں۔ ماں بہن کا سن کر وہ جو مزے سے لیٹا تھا اس کے سر پر آن کھڑا ہوا۔ او یو شٹ اپ، تم کو اتنی اہم نہیں کہ صفائیاں دیتا پھروں۔ اس کا بازو دبوچے وہ سختی سے پکڑے، وہ اس سے بھی تیز آواز میں بولا، ہونا بھی نہیں چاہتی۔ تم جیسے شخص سے
کوئی رشتہ جوڑنا بھی نہیں چاہتی میں، جو بھری محفل میں اپنی ہی عزت کا جنازہ نکالے۔ کل تم نے مجھے نہیں خود کو رسوا کیا، خود کا تماشا بنایا، کیونکہ بھلے پہلے کوئی رشتہ نہ تھا لیکن اب بیوی ہوں تمہاری۔ ابراز اسے جن نظروں سے دیکھ رہا تھا، اس کا دل چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اس کی نظریں ایسی تھی، بے اختیار حجاب نے شانوں کے گرد دوپٹہ اچھے سے پھیلایا۔ مجھ سے بچنے کے سارے حربے آزما رہی ہو۔ خیر، تمہاری باتوں میں آ کر تمہارے پیر تو پکڑنے والا نہیں۔ جانے من، رات گئی بات گئی، اب آگے کی راتوں کا سوچو۔ وہ کہتے ہوئے اس کے قریب تر آتا جا رہا تھا۔ دور ہٹو گھٹیا انسان۔ حجاب اس کے ایک قدم بڑھاتے ہی 2 قدم پیچھے ہٹی۔ شوہر ہوں تمہارا میں بھی۔ حجاب کا ڈرنا اسی مردانہ ادا کو تسکین دے رہا تھا۔ آج تک لڑکیاں خود اس کے پاس چل کر آئیں یا وہ ان کی رضامندی سے پاس جاتا تھا، لیکن حجاب وہ واحد لڑکی تھی جو صرف اس کے چھونے سے بری طرح رو پڑی۔ تب سے ابراز کو ایک ضد ہو چلی تھی، اسی بات کا افسوس ہے۔ حجاب نے زہر خندہ لہجے میں آ کر اس سے دور دھکیلا اور کمرے سے بھاگتی ہوئی نیچے چلی گئی۔ واپس آؤ ورنہ آج تمہاری خیر نہیں۔ وہ اس کی بات انسنی کرتی ایک پل کو بھی نہ رکی۔